آیا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے کہ ان کے پوسٹ مارٹم کا حکم انہوں نے دیا ہے۔ میری تو پہلے سے یہ خواہش تھی اور ڈیمانڈ تھی کہ پوسٹ مارٹم تو ہونا چاہیے، ایک اتنی بڑی پرسنالٹی، باقی جو علمی اختلاف ہے یا کوئی اور ایشو کسی کا ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے ایک سیلیبریٹی تو تھے وہ، اس طریقے سے ان کا اچانک دنیا سے جانا اس حال میں کہ ان کے جسم کے ایکس ریز بھی سوشل میڈیا کے اوپر آئے ہوئے ہیں، یہ والی بون ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا، کالر بون یا شولڈر بون، اور ہاتھ بھی غالباً اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ پھر ان کے ملازم کا بیان بھی آیا کہ جی ان کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ رونے کی وجہ سے خود چیخ رہے تھے یا انہیں کوئی مار رہا تھا اس کی وجہ سے وہ کسی کو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ بہرحال یہ ساری باتوں کے باوجود ان کو بغیر پوسٹ مارٹم کے دفنانا یہ بہت بڑا ایک سوشل جرم بھی تھا اس حوالے سے، اور اس کے پیچھے زیادہ تر ان کے ورثاء کا ہی قصور ہے، یہ قصور ہی کہوں گا میں۔ رات کو میری کافی تفصیلی بات ہوئی تھی جے ڈی سی کے جو ظفر عباس بھائی ہیں، وہ ان دنوں میڈیا میں کافی ان رہے ہیں اور کافی زیادہ انہوں نے پازیٹیولی معاملات کو چلایا تھا۔ تو میں نے ان سے یہی پوچھا، کیونکہ میں نے یہ ریکارڈنگ کا ارادہ بنا لیا تھا کہ میں صبح تھوڑا بہت اس پہ بولوں گا، کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم اس وقت نہیں ہوا، جبکہ خبروں میں ریئل ٹائم ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی تھی کہ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بغیر ورثاء کے حوالے لاش کرنے سے منع کر دیا ہے۔ پھر یہ اچانک کون سا ایسا فیصلہ ہوا ہے؟ تو وہ بتانے لگے کہ چونکہ ورثاء جو ان کے بیٹے تھے اور ایک بیٹی بھی ہے ان کی، پلس ان کی ایکس وائف بھی آئی ہوئی تھی، وہ تو خیر وارث نہیں ہے لیکن بہرحال وہ بھی بچوں کی ماں تو ہے، ان سب کا یہ ڈیسیژن تھا کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے۔ اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھی کہ وہ کوئی ان کے قتل میں جو مبینہ ہے، یعنی یہ نہیں ہم کہتے کہ یقیناً ایسا ہوا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، اس میں کوئی شامل تھے وہ، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں زندگی میں بھی اتنی تکلیفیں دی گئیں، ان کی میمز بنی، اگر پوسٹ مارٹم میں کوئی ایسی ویسی رپورٹ نکل آئی، جو میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو مر گیا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا، اچھے یا برے، اب تم اسے گالی نہ دو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے باقی لوگ افیکٹ ہوئے ہوں یا اس کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے قرآن و سنت کی تعلیمات کا کوئی نقصان ہوا ہو، وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی ذات کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ انہیں یہ خدشہ تھا، تو ظفر بھائی کہہ رہے ہیں میں نے انہیں کہا کہ ہم ہاسپٹل والوں سے یہ یقین دہانی کرواتے ہیں ایفیڈیوٹ پہ کہ وہ ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو سیکرٹ رکھیں گے، اس کے باوجود وہ ایگری نہیں کیے۔ پھر بھی پولیس والوں نے آخری درجے تک کوشش کی کہ کسی طریقے سے پوسٹ مارٹم ہو جائے، لیکن لوکل کورٹ سے جا کے ان کے بیٹے نے احمد نے ڈیسیژن لے لیا اور اس کی وجہ سے انہیں دفنا دیا گیا بغیر پوسٹ مارٹم کے۔ حالانکہ ان کی میت کے اوپر بھی، جنازے پہ بھی کافی سارے لوگ یہ چیمہ گوئیاں کر رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلتا۔ خیر یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا، اس وقت کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی۔ بعد میں کسی شہری نے پٹیشن فائل کی، وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو نامعلوم قسم کے شہری ہوتے ہیں وہ ایجنسیز کی طرف سے ہی ہوتے ہیں عموماً، کہ جی عوام الناس میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اس واقعے کی وجہ سے، باقی لوگ بھی اپنی جانیں غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں کراچی میں، تو اس کے پوسٹ مارٹم کا آرڈر کورٹ دے۔ تو کل 18 جون 2022 کو کورٹ نے ڈیسیژن کیا، وہ آپ کو پتہ ہے جنگل کی آگ کی طرح وہ خبر پھیلی ہے اور تمام میڈیاز کے اوپر، وہ چند گھنٹوں میں ان چینلز کے بھی ویوز جو ہیں وہ لاکھوں کراس کر گئے ہیں جو چند سینکڑوں تک ہوتے تھے۔ ظاہر وہ خبر ہی بہت بڑی تھی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی قبر کشائی کا حکم دے دیا گیا، پوسٹ مارٹم کا حکم دے دیا گیا۔
اس کے لیے اب وہ ایک ڈاکٹرز کا جو پینل ہے وہ بھی ترتیب دے دیا گیا ہے. میرا خیال ہے 1-2 دن کے اندر یہ سارا معاملہ ہو جائے گا. تو میں نے ظفر باز بھائی کو JDC والے اس لیے فون کیا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کے ورثاء میں سے کوئی بڑی کورٹ میں جا کے اس ڈیسیژن کو ریورس کروانے کی کوشش نہ کرے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیسیژن اس طریقے سے ریورس نہیں ہوگا. اگر کوئی گیا بھی نہ تو ان کے باقی رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں تو خدشہ ہے کہ اسے مارا گیا ہے. تو ظاہر ہے کورٹ نے ڈیسیژن اسی حق میں کرنا ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو. اگر ان کا اپنا بیٹا اور بیٹی بھی یہ کہتے ہیں نا کہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے تو ان کا کوئی بھتیجا کھڑا ہو جائے گا. ان کے بھانجے بھتیجے تو ان کی اپنی عمر کے ہیں, سینئر ہیں, کہ جی ہمارے قریبی رشتہ دار کو قتل کیا گیا, پوسٹ مارٹم ہو. تو کورٹ نے تو ڈیسیژن دینا ہے اس بنیاد پہ کہ جس میں کورٹ اپنی بھی جان چھڑائے پلس جو پبلک ویلفیئر والی بات ہو. تو یہی ہے کہ پوسٹ مارٹم تو ہونا چاہیے, ایک ہائی پروفائل کیس ہے, اس لیے وہ یہی ڈیسیژن کریں گے. تو ان کا موقف یہ تھا کہ وہ شاید بڑی کورٹ میں نہیں جائیں گے اور یہ اسی طریقے سے ڈیسیژن ایگزیکیوٹ ہوگا. اب چونکہ ایک پوسٹ مارٹم کا ایشو ہے اور مرنے کے بعد قبر کشائی کرنے کے بعد اتنے دن گزر جانے کے بعد قبر سے ایک بندے کو نکالنا اور پھر اس کی لاش کے کچھ حصے لینا پوسٹ مارٹم کے لیے, تو ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے. اور وہ پبلکلی نہیں ہوتا, وہ چند ایک لوگ جاتے ہیں, باقی پولیس کا حصار ہوتا ہے, کوئی اور قریب نہیں آ سکتا کہ کوئی آ کے ویڈیو بنا لے. ظاہر ہے کہ آپ نے لاش کی حرمت کا بھی خیال کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور عوام الناس میں تو عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں نا کہ جی وہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جی وہ اگر سائبیریا میں دفن ہو تو 10,000 سال تک بھی کچھ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ فریزنگ پوائنٹ پہ ہے وہاں پہ. لیکن عام حالت میں یہ کوئی تھم رول نہیں ہے, یہ ایکسیپشن صرف پیغمبروں کی ہے جی. اور اس کی اصل قرآن حکیم میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی ڈیتھ کے اوپر جو جنات تھے انہیں معلوم نہیں چلا مگر ایک کیڑا جس نے ان کی لاٹھی جو ہے وہ کھا لی تھی, جس کی وجہ سے ان کا جسم نیچے آ گیا. اس کی وجہ سے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلیمان تعمیر ہو رہا تھا, ہیکل سلیمانی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت اسی دوران آ گیا, تو وہ لاٹھی پہ یوں ٹیک رکھ کے نا بیٹھ گیا ایسے کر کے, یہ جو بھی کوئی پوسچر ہوگا. تو اب گوشت تو زیادہ مرغوب غذا ہے کیڑوں کی, لیکن اتنے عرصے تک اب وہ دیمک نے ایک دن میں تو نہیں چاٹی ہوگی لکڑی, ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے جب تک پورا وہ تعمیر نہیں ہو گیا. اور اس واقعے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. لہذا قرآن میں عقیدہ انبیاء کرام کے بارے میں کہ ان کے جسم سلامت رہتے ہیں مرنے کے بعد, اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے ان آیات کے اندر. ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, اور کئی کتابوں میں, اور محدثین کا آلموسٹ اجماع ہے اس حدیث کے اوپر. 1-2 محدثین نے اختلاف کیا ہے, وہ بھی ان کو وہم لگا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن سارے ایام کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن وہ فوت ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک صحابی نے جرأت کر کے عرض کی کہ اللہ کے رسول, جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی, یہ الفاظ ہیں کیونکہ اس وقت 295C کا یوز اس طریقے سے نہیں کیا جاتا تھا, نہ وہ تھی مدینہ شریف میں اس حوالے سے. تو کسی نے ان کے اوپر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا, اور ان کے سوال کرنے کی برکت سے عقیدہ پتہ چل گیا. جب آپ مر جائیں گے آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی, کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. یعنی مٹی کے لیے حرام ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے, اس کے بعد بھی کسی کو مل سکتا ہے لیکن وہ عقیدہ نہیں ہے. مے بی مے ناٹ بی,
جس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدنا عمر کا پاؤں جو ہے وہ مرنے کے آلموسٹ 70 ایئرز کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی، تو وہ تعمیر کے دوران ایک پاؤں ظاہر ہوا اور لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک ہے، لیکن اندر قبروں کی ایگزیکٹ لوکیشن کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، وہ محرم بھی تھے، وہ اکثر اندر جایا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو لوکیشن ہے یہ حضرت عمر کی قبر مبارک کی ہے، یہ ان کا پاؤں ہے۔ تو پھر ان کے پاؤں کو اندر کر کے دوبارہ سے اس معاملات کو سیدھا کر دیا گیا۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی سی ہے، جس طرح المہند میں دیوبندیوں نے لکھا اور یہی بریلویوں کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، پتہ نہیں کس نے ان کو یہ چیزیں پڑھا دی ہیں۔ تو اگر یہ دنیا کی سی ہوتی تو دنیا میں اگر پنڈلی تک اس طریقے سے پاؤں کسی کا نکلا ہوا ہو اور اتنے لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے استغفار پڑھ لیں تو اپنا پاؤں اندر کر لے گا،